ہزار لبوں کے ساتھ فراز درویش حاضر ہے سمے پہلے تو تمام ہمارے سننے والوں اور تمام پاکستانی قوم کو ہماری طرف سے دلی مبارکباد میچ جیتنے کی، اور یقینی طور پہ ہمارا تو جو ٹائٹل سانگ ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے تم آزمائش کے، ہم کہیں پر بھی رہیں، جس طرح سے ہم اس وقت سلیکن ویلی میں رہ رہے ہیں، پاکستان ہمارے دل میں بستا ہے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشگی مبارکباد عید کی بھی، کیونکہ جب تک ہمارا شو ریلیز ہوگا عید بھی اس وقت ہو چکی ہوگی، اور اگلی دفعہ میرا وعدہ ہے کہ میں کرتا شلوار میں جو ہے یہ شو کروں گا اپنے قومی لباس میں۔ عجیب و غریب قسم کا کچھ سلسلہ ہے ہم پاکستانی قوم کے ساتھ کہ ہم بہت ہی جذباتی پائے جاتے ہیں، ہر معاملے میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کرکٹ کا میدان ہو۔ جب بھی سعودی ایران پراکسی کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی اور دونوں ممالک کے اندر جو ہے تناؤ پیدا ہوا، اس وقت بھی ہم جذباتی ہو گئے، ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، ایک طبقہ ایران کی طرفداری، ایک طبقہ سعودی عرب کی طرفداری، اب سعودی عرب اور قطر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو جو وہ سعودی عرب کے جو بن سلمان جو وہاں کے ڈپٹی ولی عہد تھے وہ اب ولی عہد بن گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے گفتگو کریں کہ اب ان کے ولی عہد بن جانے کے بعد کیا ہوگا، یہ جو اونٹوں کی جو روانی ہے، جو اونٹوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، یہ بیچارے غریب اونٹ جو ہیں، کیا یہ سعودی عرب سے قطر جو ہے چلے جائیں گے، یا سعودی عرب میں ان کو پانی ملے گا ان غریب اونٹوں کو اور یہ مویشیوں کو، یا یہ بیچارے جو ہے اب واقعی میں اسی طرح سے بھوکے مرتے رہیں گے، ان دونوں ممالک کے تناؤ کا شکار ہوتے رہیں گے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر یعنی مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے کہ وہ سین فرانسسکو کے کسی بار میں یا کسی وہاں کے کسی کلب میں جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے عورتوں کا لباس پہنا ہے، وہ ان کا ایک آرٹ ہے، وہ اس کو پرفارم کر رہے ہیں وہ، اور ایک نیریٹو جو ہے مسلمانوں کے حق میں ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور لوگوں کو بڑا پریشانی ہے اس میں۔ کچھ لوگ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ دیکھو بھٹو کا مستقبل یہ نکلا، اگر بھٹو زندہ ہے تو کیا اس شکل میں زندہ ہے، اور ان کی جو ان کے سیکجولیٹی کے حوالے سے بڑی ہم لوگ جذباتی ہوئے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ریاض حق صاحب اور جو ہیں علی حسن سمنتور صاحب۔ سمنتور بہت بہت شکریہ، آپ دور سے ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور آج کا جو آپ کا جو یہ فیس بک کا اسٹیٹس ہے یہ بھی بڑا دیکھ کر جو ہے یقینی طور پہ ایک تھاٹ پرووکنگ ہے، جس میں آپ نے کہا مسلمان اس وقت سائنس کی طرف مائل ہوں گے جب علماء فتویٰ دیں گے کہ کفار کے خلاف جہاد میں کفار کے ایجاد کردہ ہتھیار کا استعمال حرام ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ اس سے جو ہے معنی یہ نکلتے ہیں کہ اپنا ہتھیار خود بنایا جائے تو پھر ہم جو ہے سائنسی ترقی میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ریاض صاحب، یہ بن سلمان صاحب آ گئے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں اب اس کے بعد یہ قطر اور ایران کا تو چلے جو کچھ ہوگا سو ہوگا، وہ غریب جو اونٹ ہیں ان کو پانی وانی ملے گا؟ نہیں، یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کافی الارمنگ ہے، کیونکہ یہ جو محمد بن سلمان آلریڈی کافی پاورفل تھے وہاں پر، ان کو تقریباً ہوتے پورا جو ہے نا ان کو رسپانسبلٹی بادشاہ نے ان کو دی ہوئی تھی اپنی، آلریڈی ایک ڈیزاسٹر کر چکے ہیں اس وقت جو یمن میں انہوں نے جو کیا ہے، یہ وہاں گھس تو گئے ہیں، جنگ شروع کر دی ہے، بہت وہاں بے انتہا لوگوں کی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بہت مارے جا رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اس کو ڈی سٹیبلائز کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں یہ، بجائے اس کے کہ ان کے پرفارمنس کو ریویو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ بھائی یہ کیا حماقتیں کر رہے ہیں، ان کو ایک پروموشن دے دیا گیا، ان کو باقاعدہ کراؤن پرنس بنا دیا گیا ہے، تو یہ جو ہے میرے خیال میں یہ کافی پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے لیے۔ صحیح۔ سمنتور آپ کی طرف آ جاتے ہیں کہ بن سلمان صاحب ڈپٹی ولی عہد اور ولی عہد بن گئے، اور ہمیشہ سے جو روایت رہی ہے کہ جو ولی عہد ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ بادشاہ بنتا ہے۔ خیر، اس سے قطع نظر آپ اس کا بھی جواب دیجیے، لیکن اس بات کا جواب دیجیے کہ ہمارے یہاں جو بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ چاند بھی عید کا جب نظر آتا ہے، جب سعودی عرب میں نظر آ گیا تو لہٰذا بس اب عید کر لینی چاہیے، سعودی عرب کو وہ اپنا جو ہے قبلہ و کعبہ مانتے ہیں، سعودی بادشاہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو وہ حضرات جو بھی جذباتی ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا پسند کریں گے آپ؟ نہیں، اس میں جو ہے دونوں طرف ہیں، یہ ہمارے لوگ جو ہے ان کی ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ خانہ کعبہ اتفاق سے اس وقت آل سعود کے قبضے میں ہے، چنانچہ آل سعود کو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ صحیح معنوں میں مذہب کی قیادت کر رہے ہیں، حالانکہ ایک انتہائی جو ہے شکست خوردہ قسم کا وہ پورا خاندان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ ملک کے طور پہ آپ کی پوزیشن جو ہے بہت کمزور ہے، اور اس کا ایک
ایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو غربت کی زندگی ہوتی ہے وہ ذلت کی زندگی ہوتی ہے. آپ جو ہے ایک غریب ملک ہیں جہاں سے آپ کے لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں, چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے قطر ہو, یہ چنانچہ ہر جگہ آپ کی کوٹ اس میں اٹکی ہوئی. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے حکومت کی سطح پہ ان سے بات کر سکیں کہ ہم یہ چیز میں آپ کے ساتھ شامل ہیں اور اس چیز میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں, آپ جو ہے غریب ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ عوام جو ہے وہ کس طریقے سے کیا دیکھتی ہے, ان کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی. اگر عوام آج رات راتوں رات جو ہے ان کو ماننے سے انکار کر دے, اس کے باوجود جو آپ کی غربت کی وجہ سے آپ جس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں ان ملکوں کی ان کی معیشت سے آپ کی معیشت پھنسی ہوئی ہے, آپ کر کچھ نہیں سکیں گے. آپ کو ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنا ہوگا. ریاض صاحب ان سے اگری کریں گے جو نہیں, یہ ضروری نہیں ہے بھائی. جو لوگ وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں وہ کوئی مفت میں تھوڑی بھائی کام کر رہے ہیں, اس کا ان کو معاوضہ مل رہا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اس میں آلریڈی انڈیپینڈنس دکھائی ہے جب انہوں نے یمن کی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کیا. اور میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان نے یہ قدم اٹھایا کہ بھائی یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. اب دیکھیں وہاں کیا بری حالت ہے اس وقت, ہم لوگ بھی اس کے ذمہ دار سمجھے جاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی اگر قطر یا دوسرے یا ایران کے خلاف یہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستانی پارلیمنٹ جو ہے وہ پھر وہی کر سکتی ہے جو انہوں نے یمن کے سلسلے میں کیا تھا, دوبارہ ووٹ لیں. وہ کہیں نہیں ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اور نواز شریف کے پاس جو ہے پھر یہ ایک ہوگی آرگیومنٹ کہ بھائی دیکھو میری تو پارلیمنٹ ساتھ نہیں تھا, کیسے تمہارے ساتھ مل سکتا ہے. ریاض صاحب یہ ایک ذہن کی طرف ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ بنیادی طور پہ جو قطر کی اور سعودی عرب کا جو جھگڑا ہے یہ ممالک سے زیادہ دو بادشاہت کا جھگڑا ہے, بادشاہوں کا جھگڑا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسا میں نے اچھا نہیں, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ذہنیت کہاں سے آتی ہے کہ اس کے اندر جو ایک جانور ہیں یعنی کہ اونٹ ہو گئے, بکریاں ہو گئے, مویشی ہو گئے, وہ بھی قطر کے ہو گئے. یعنی کہ کیا یہ جو ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں یہ ایسے ہی ہوتی ہیں. یہ پہلے بھی جب ٹرائبس میں جنگیں ہوتی تھیں پانی بند کر دیتے تھے, ایک دوسرے کے جانوروں کے لیے مارتے تھے ان کو. تو یہ اصل میں یہ ایسا ہے کہ قطر کے یہ جو اونٹ ہیں اور شیپ یہ اس وقت جب شدید گرمی ہوتی ہے, قطر جو ہے نا بہت زیادہ گرم ہے, تو وہ ایسے علاقے سعودی عرب میں کچھ ہیں جو ذرا تھوڑا ایلیویشن پر ہے, وہاں ذرا ٹیمپریچر معتدل ہوتا ہے, تو وہ وہاں ان کو بھیج دیا کرتے تھے سمر کے لیے اور پھر واپس آ جاتے ہیں سمر کے بعد. وہ تو وہ سچویشن تھی. اب انہوں نے جناب بالکل انتہائی ایکسٹریم ہیٹ میں, ڈیزرٹ کی ہیٹ پہ ان سے کہا تم ان کو لے جاؤ یہاں سے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے میں نے سنا ہے کہ جو بیبی کیملز ہیں, بیبی شیپ, وہ مر گئے ہیں. تو یہ تو بالکل ظلم ہے. ہندوستان اور پاکستان میں جنگی ہوتی ہے لیکن ہماری تو کوئی ٹرائبل ڈسپیوٹ تو نہیں ہے نا, ان کی تو ٹرائبل. دیکھیں نا نام کیا ہے, ملک کا نام ہے سعودی عرب, المملکت العربیۃ السعودیہ, ایک خاندان کے نام پہ پورا ملک ہے وہ. اچھا قطر میں بھی بیسکلی ایک خاندان ہے, تو یہ ٹرائبل ڈسپیوٹ ہے یہ. اچھا سمند اور کس کیا کہنا پسند کریں گے آپ؟ اچھا اب ذرا آ جائیں, ذرا وقت بہت کم ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے جو پوتے ہیں, اصلی جو ذوالفقار علی بھٹو سینئر جو ہوتے ہیں ان کے پوتے مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر, جو کہ اس وقت سین فرانسسکو میں اپنے ایک جگہ پر وہاں پر وہ ایک شو کر رہے ہیں, اور وہ شو کے اندر وہ اپنے آرٹ سے جو ہے ایک کاؤنٹر ایکسٹریمزم نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پر مسلمانوں کو جو ہے کارنر کیا جا رہا ہے, کس طرح اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے, لوگ اللہ اکبر کے نام سے ڈر جاتے ہیں, اور پورا ایک شو بھی کرتے ہیں اور سب چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ان کی ایک ویڈیو نکل آئی جس میں وہ جو ہے لپسٹک اور سرخی پاؤڈر لگایا ہوا انہوں نے, اور وہ ڈانس بھی کر رہے ہیں, اور وہ جس اسٹریٹ سین فرانسسکو جس اسٹریٹ پہ وہ کلب ہے یا جگہ ہے جہاں وہ پرفارم کرتے ہیں, وہ وہاں پر ہم جس پرست وہاں پر پائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے وہ اسٹریٹ مشہور ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ لوگ ایسے خائف ہو گئے, ایسے پریشان ہو گئے کہ لوگ بتاؤ یہ جو ہے زندہ ہے, بھٹو کیا شکل میں زندہ ہے, اور طرح طرح کی خرافات اور طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو یہ کیا ہے, یہ کس طرح کا ذہن ہے؟ سمنتور صاحب آپ ذرا بیان کیجئے کہ یہ ہر چیز کو ہم ایک ہی آئینے سے اور اس تنگ نظری کے آئینے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں اس آدمی کے ساتھ آدمی کہنا چاہیے, حالانکہ اس کی عمر جو ہے بہت کم ہے, 30 سے بھی کم ہے, اس کا آنا یہاں مغرب میں اچھا ہوا, کیونکہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے, میں جتنا زیادہ اس کے بارے میں جو ہے پڑھ رہا ہوں, کہ یہ ایک بہت ہی حساس قسم کا آرٹسٹ ہے. اور آرٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ بغاوت کا نام ہے.
ہر طرح سے جو بھی چیزیں ہوں آپ کی رائے ان سے بغاوت. تو اس طرح کی بغاوت جو ہے پاکستانی معاشرے میں جو کہ بالکل باقیوں کو برداشت نہیں کرتا, یہ ناممکن تھی. اس لیے وہ یہاں پر جو ہے وہ آیا اور کچھ جو ہے وہ اس کو موقع ملا کہ وہ اپنا جو ہے کام کر رہا ہے. اس کا ایک شو ہے جس کا نام ہے مسلمان مسل مین. اب یہ اس کی اپنی اختراع ہے, ایک کولاج ہے, کہیں سے اس نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی آرنولڈ شوارزنیگر کی زندگی کے اوپر. اس میں وہ مختلف جو اس میں ورزش کے جو اس میں جو تصویریں ہیں اس میں وہ اپنے جو ہے وہ لگاتا ہے, اس میں وہ لگاتا ہے, پھول لگاتا ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ نہیں یہ جو ایک نظریہ ہے کہ بہت ہی سخت آدمی اس کے اندر بھی جو ہے ممکن ہے ایک طریقے سے نرم جو ہے وہ گوشہ ہو. اب اگر یہ کچھ لوگوں کو یہ بات جو ہے پاکستان میں بری لگ رہی ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ اس بچے کا جو ہے مسئلہ نہیں ہے. اس کو نہ میرے خیال میں وہاں جانا ہے نہ اس کا وہاں سے کوئی کام ہے. مطلب اس کے اوپر لیکن اس کے اوپر جو جس طرح کے تانے تشنے اور باتیں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں مطلب وہ ذہن جو ہے میں تو اس سے گھبرا جاتا ہوں کبھی کبھی. آپ یقیناً اس سے جو ہے گھبرائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ سارے جو لوگ ہیں اس طرح کے, فرض کریں گے, اگر مجھے معلوم نہیں کہ یہ خود ہے, ہم جنس پرست کے نہیں ہیں, لیکن اگر اس طرح کے لوگ ہیں جن کو وہاں پر جو ہے کبھی ہجڑا کہتے ہیں کبھی کچھ اور کہتے ہیں, وہ آخر نکل کے کہاں جائیں گے؟ تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ گلے لگائیں, جیسے بھی ہیں ان کو قبول کریں. اب اس سے تو نہیں ہوگا کہ ان کو قبول کرنے سے کوئی ہم ایسے ہو جائیں گے. کم سے کم آپ یہ تو دکھائیں سخاوت کہ ان کو آپ قبول کر لیں جیسے بھی وہ ہیں. صحیح, تو ٹھیک ہے. ریاض اختر, اصل میں پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ پوری سیاست خاندانی سیاست ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کی پوری پارٹی جو وہ بھٹو کے نام سے چلتی ہے اور بھٹو کا نام جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں پیپلز پارٹی کے, جب کوئی ایسا بھٹو ان کو مل جاتا ہے کہ جو مین سٹریم سے بہت مختلف ہے. اب جیسے بینظیر بھٹو تھی, انہوں نے جناب ظاہر ہے پہلے یہاں جب رہتی تھی تو وہ جینز وغیرہ پہنتی تھی, سب ماڈرن کپڑے پہنتی تھیں, یہیں کے لحاظ سے رہتی تھیں. جب وہاں گئیں تو انہوں نے جناب باقاعدہ وہ دوپٹہ وغیرہ اوڑھ لیا, شلوار قمیض کے علاوہ وہ کچھ پہنتی نہیں تھی. اسی طرح جتنے بھی سیاستداں ہیں وہاں وہ جناب شلوار قمیض پہننا شروع کرتے ہیں, شیروانی پہننا. ایون جو ہمارے جو بانی تھے پاکستان کے وہ ہمیشہ سوٹس وغیرہ پہنا کرتے تھے, لیکن جب وہ بنے لیڈر تو اس کے بعد انہوں نے شیروانی پاجامہ پہننا شروع کر دیا. تو یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے سیاست دانوں کی وہاں, اور اگر ظاہر ہے کہ یہ ان کو موقع مل گیا ان کے مخالفین کو یہ چیز ان کے پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کرنے کا, وہ کر رہے ہیں. صحیح, لیکن مطلب اس بچے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, اور اس کو وہ جو اپنے آرٹ سے اپنا ایک آرٹ جو اس کا شوق ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ ان کو موقع مل گیا نا. ہاں, اصل تو سیاست ہے یہ, بس سیاست میں تو یہ کرتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی چیز دل مل جائے انہیں جو جس کا فائدہ اٹھا سکتے وہ کرتے ہیں. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے دونوں حضرات کی گفتگو سنی. پیش کی عید مبارک سارے اہل وطن کو اور سب مسلمانوں کو, اور اگلے ہفتے کرتا شلوار میں حاضر ہوں گے, عید کے کپڑوں میں حاضر ہوں گے. فراز درویش کو آزاد لبوں کے ساتھ اجازت دیجیے.